الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصاعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، گزشتہ ہفتے قرآن کریم کی سورہ لقمان کا دوسرا رکوع، جس میں حضرت لقمان حکیم کا اپنے بیٹے کو نصیحت کرنا بیان کیا گیا ہے، اس سلسلے میں کچھ باتیں شروع کی تھی. بہت قیمتی باتیں ہیں. ہم سب کو اپنے بچوں کو کیسی نصیحت کرنی چاہیے اور کتنے پیار سے نصیحت کرنی چاہیے اس کو بیان کیا گیا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. لقمان علیہ السلام کا اپنے بیٹے کو نصیحت کرنا حکمت بھرے تھے. سب سے پہلی نصیحت یہ کی تھی، اذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. اے میرے بیٹے شرک مت کرنا. پہلی نصیحت. ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، شرک مت کرنا. یہ عقیدے کو بیان کیا گیا تھا. گزشتہ ہفتے اس سلسلے میں بات ہوئی. یہ شرک ایسی گھناؤنی شے ہے. قرآن کریم میں 18 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ حق تعالی شان فرمایا. اس کے آخر میں یوں فرمایا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. 18 انبیاء علیہ السلام کے تذکرے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو شرک کرے گا، ان میں سے جس نے بھی شرک کیا تو سارے عمل حق تو بیکار ہو جائیں گے. ایک جگہ پر فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ. جو شرک کرے گویا ایسا ہے آسمان سے گر گیا وہ. فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. آسمان سے پہاڑ گرا، وہ خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے گرا. اب آسمان سے گرنے کے بعد آدمی کی کیا حالت ہوگی؟ قرآن نے کہا اس کے بعد پرندے اسے نوچ نوچ کر اچک لے گئے. او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، یا بہت دور و دراز اسے ہوا اڑا کر کے لے گئی. قرآن کریم میں حق تعالی شان نے شرک کے سب سے بڑے گناہ ہونے کو بیان کیا. یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. عقیدے کا مسئلہ، ایک اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو اللہ کی ذات کے ساتھ شریک نہ کرنا، اللہ کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہ کرنا،
وہ بھی کچھ کر سکتا ہے، وہ بھی کچھ کر سکتا ہے، فلاں کے ہاتھ میں بھی شفا ہے، فلاں کے ہاتھ میں بھی مال دولت ہے، فلاں بھی بچا سکتا ہے، فلاں بھی مار سکتا ہے. کا مارنے والا بھی اللہ، جلانے والا بھی اللہ، روزی دینے والے بھی اللہ، روزی روکنے والے بھی اللہ، اور خوشی دینے والے، غمی دینے والے سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں. عقیدہ اتنا مضبوط. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہوئے، سنتوں پر چلے تو قرآن نے ہمیں بیان کیا ہے اللہ نجات عطا فرمائیں گے. احادیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قربت نصیب ہوگی. پاکیزہ نظریہ. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. جو ایمان والا مرد اور عورت نیک اعمال کرے گا، شرط یہ ہے وہ ہوا مؤمن، ایمان والا ہو. دیکھیں کافر بھی بہت سارے کام کرتے ہیں، مشرک بھی بہت سارے کام کرتے ہیں، منافقین بھی کام کرتے ہیں، یہود و نصارہ بھی کام کرتے ہیں، بدھسٹ بھی کام کرتے ہیں، ایسے ہاسپٹلیں بناتے ہیں، لوگوں کو کھانے کھلاتے ہیں، مکانات بنا کے دیتے ہیں، لیکن چونکہ ایمان نہیں ہے آخرت میں ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہے. دنیا میں اللہ اس کا بدلہ دے دیتا ہے، حدیث میں آتا ہے. بظاہر جو نیکی ہے اس کا بدلہ اللہ دنیا میں دے دیتے ہیں انہیں، آخرت میں ان کے لیے کوئی چیز. آخرت میں وہ ہوا مؤمن کی شرط ہے کہ عقیدہ درست ہو. جس طرح ایک آدمی بلڈنگ بنا رہا ہو تو نیچے اس کی بنیادیں، اس کا فاؤنڈیشن، اس کا بیس جتنا مضبوط ہوگا اسی پر عمارت چڑھتی چلی جائے گی. اور اگر بنیاد ہی صحیح نہیں ہے تو اس پر ہونے والی عمارت دھڑام سے گر جائے گی. کہ عقیدہ بنیاد ہے، نظریہ بنیاد ہے. اسی لیے پہلے دن سے بچوں کو پڑھایا گیا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ 7 چیزوں پر ہمارا ایمان. اب کیسا ایمان؟ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو، اور صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، اور وہاں سے ساری امت کو جس انداز سے نظریہ اور عقیدے کا سبق اور درس پہنچا ویسا نظریہ اور درس. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. نظریہ کیسا؟ جس وقت صحابہ کرام کا تھا تو کامیاب، اس سے سرم و انحراف کیا تو کامیاب نہیں. تو پہلی چیز لقمان حکیم نے اپنے بیٹوں کو کہا دیکھو بیٹو شرک سے بچنا، شرک سے بچنا. انبیاء علیہ السلام جب دنیا سے جاتے تو اپنے بچوں کو یہی تعلیم دیتے. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. قرآن کہتا ہے کیا تم موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. جبکہ انہوں نے اپنے بچوں سے کہا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بچوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ جو آپ کے معبود، آپ کے والدین کے معبود، ان پر ایمان لائیں گے. آپ کے والد اسحاق اور یعقوب علیہ اسحاق اور ابراہیم علیہ السلام کے والد جو اللہ تھے اسی اللہ پر ہمارا ایمان ہے. اب باپ مطمئن ہو کے دنیا سے جا رہا ہے، اس بات کی طرف ہماری رہنمائی کی کہ ایک والد کو چاہیے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اس نہج پر کرے کہ بچوں کی ذہن میں عقیدہ نظریہ مضبوط بیٹھ چکا ہو. ساری دنیا مل کر اسے جنبش دینا چاہے، ہلانا چاہے، نہ ہل سکے. ورنہ آج تو کہیں غامدی فتنہ ہے، کہیں مرزائی، کہیں انجینئر والا فتنہ ہے، کہیں قادیانیوں والا فتنہ ہے، کہیں منکرین حدیث، کہیں منکرین قرآن کا فتنہ ہے، کہیں فتنہ دعائیہ ہے. الگ الگ فرقے ہیں کہ نہیں ما انا علیہ واصحابی اہل السنت والجماعہ. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس نظریے پر رہنا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. کسوٹی ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، وہ نظریہ برحق ہے. قرآن حدیث میں اس کو بیان کیا ہے. تو پہلی چیز یہ.
پھر لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو آگے نماز کی نصیحت کر رہے تھے، تلقین کر رہے تھے، بیچ میں حق تعالی شان نے کہا جب تو اللہ کی توحید کی بات کر رہا ہے تو میں بھی والدین کی اکرام کی بات کر رہا ہوں. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. کہ جب تو اللہ کی توحید کی بات کر رہا ہے، شرک سے بچانے کی بات کر رہا ہے، تو میں بھی تجھے سمجھا دیتا ہوں کہ والدین کے اکرام کو ملحوظ خاطر رکھنا. ایک باپ، ایک ماں اپنے 5-5, 6-6, 7-7, 10-10 بچوں کو سنبھال لیتے ہیں چھوٹے سے گھر میں. یہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ماں باپ کو نہیں سنبھال سکتے، یہ اپنے ماں باپ کو نہیں سنبھال سکتے. کہتے باپ اس گھر میں رہے، ایک ہفتے وہاں رہے، پھر ایک ہفتے وہاں رہے، ماں ایک ہفتے وہاں رہے، وہاں رہے، وہاں رہے، اس لیے کہ اب بیوی آ گئی ہے. یہ قیامت کی نشانی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا، 15 علامات آپ نے بیان فرمائی. اذا اتخذ الفیء دیولا والامانة مغنما والزکاة مغرما وتعلم لغیر الدین واطاع الرجل امرأته واقى امه وادنى صدیقه واقصى اباه. آگے بھی چیزیں بیان کی ہے. فرمایا واطاع الرجل امرأته، آدمی اپنے بیوی کا فرما بردار ہو جائے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا. وَأَدْنَا صَدِيقَهُ، دوستوں کو وقت دے گا. حالانکہ رات کو باپ کے ساتھ بیٹھے، پورا دن تو باپ اکیلا گھر میں ہوتا ہے، اس کے ساتھ بڑھاپے میں باپ کے ساتھ تھوڑی باتیں کرے، اس کے سر کو کھجلائے، اس کے پیروں کو دبائے، اس کی دعائیں لیں. کہ نہیں، وَأَدْنَا صَدِيقَهُ، دوستوں کو قریب کرے گا، ان کے لیے وقت بھی ہے، ان کے لیے مال بھی خرچ کرے گا، میٹھی میٹھی باتیں بھی ان کے ساتھ ہے. وَأَقْصَى أَبَاهُ، اور باپ کے لیے وقت نہیں، باپ کو دور کرے گا، چاہے گا باپ کم سے کم آئے. یہ قیامت کی نشانی ہے. اس لیے فرمایا وہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. اللہ رب العزت نے کہ دیکھو ماں باپ کا حق کیا ہے اس کو بیان کیا بیچ میں. اور عجیب بات یہ ہے، حدیث میں آتا ہے یہاں بھی اس کی کتنی ذمہ داریاں ہیں. قرآن نے فی ظلمات 3 اندھیری کوٹریوں میں ماں نے اسے رکھا اور پھر 3 مشقتیں اٹھائی. 9 ماہ حمل کی مشقت، پھر درد ذیح ولادت کے وقت اس کی مشقت، اور پھر دودھ پلانا 2 سال اس کی مشقت. اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خدمت کا حقدار والدین میں سے کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں. پھر انہوں نے پوچھا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں. پھر پوچھا سب سے زیادہ خدمت کا حقدار والدین میں کون ہے؟ کہا تیری ماں. جب چوتھی مرتبہ پوچھا تو فرمایا تیرے باپ. محدثین نے لکھا اس لیے کہ 3 وہ مشقتیں اٹھاتی ہیں. اور آج کل اس سلسلے میں بڑی کوتاہیاں ہیں. اس لیے توحید کے بعد والدین کے اکرام کو سمجھایا. اگر زندگی صحیح گزارنی ہے والدین کا اکرام، والدین کی خدمت، یہ انسان کو بہت آگے لے جاتی ہے. ہاں بہت آگے لے جاتی ہے. پھر آگے لقمان حکیم ان کی نصیحت اپنے بیٹے کو پھر عود کرتے ہیں. یا بنی اقیم الصلاۃ. دیکھو پہلے توحید اور نظریہ اور عقیدہ بیان کیا، پھر والدین کے اکرام کو بیان کیا ہے کہ دعائیں یہاں سے ملے گی، آگے بڑھے گا والدین کی دعائیں. ہاں بعض گناہوں کی سزا اللہ فوراً دنیا میں دیتے ہیں، بچ سکتا ہی نہیں. اس میں والدین کی نافرمانی کرنے والا، والدین کا دل دکھانے والا، ان کو سزا اللہ دنیا میں دے دیتے ہیں. اس لیے نصیحت اپنے بیٹوں کو دینی کر رہے ہیں. اے میرے پیارے بیٹے، انداز تو دیکھیں. یا بنیا عربی کے اعتبار سے تصغیر ہے اور تصغیر میں اکرام ہوتا ہے. یا بنیا، یا تصغیر کے لیے. اے میرے پیارے بیٹے، ایسے پیار سے اس بیٹے کو سمجھایا. اب 4 چیزیں عبادت کے قبیلے سے بیان فرمائی. پہلے توحید، اب عبادت.
اس کے بیچ میں یا بنی انہا ان تک مثقال حبہ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، اس کو بیان کیا تھا، جس کے متعلق گزشتہ ہفتے بھی میں کچھ عرض کر چکا ہوں، جس میں اللہ کے ذات کا استحضار سمجھایا۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اس کا خیال رکھنا۔ پھر اے میرے پیارے بیٹے، نماز پڑھتے رہنا۔ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز چلی نہ جائے، اس کا دھیان اور استحضار اور خیال رکھو۔ ہر نماز، پوری زندگی ایسی گزارو، نماز نماز۔ پھر نماز بناؤ۔ باپ خوش ہوتا ہے کہ میرے بیٹے کی عمر ابھی تو 18-20 سال ہے اور ایسے کاروبار سنبھال رہا ہے، اس پر لوگوں کو کہتے رہتا ہے، لیکن یہ کبھی نہیں پوچھتا کہ تیری نماز بنی یا نہیں بنی۔ جو پوری زندگی یہ کبھی معاف نہیں، میرے بیٹے کی نماز بنی یا نہیں بنی، قرآن اس کا درست ہوا یا نہیں ہوا، تاکہ نماز بھی درست ہو جائے، رکوع سجدہ صحیح ہے یا نہیں، اس کا خیال نہیں۔ کہ نماز کے اندر اور باہر کی ملا کر کے جو اس کے فرائض ہیں، اندر کے جو فرائض ہیں اس کو فرائض کہتے ہیں، باہر کے جو فرائض ہیں اس کو شرائط کہتے ہیں، کہ 14 یا 15 علی اختلاف الاقوال اس کے وجوب واجبات ہیں نماز کے، اور 56 اس کی سنتیں ہیں نماز کی۔ پھر نماز میں قرات کیسی ہو، نماز میں رکوع سجدہ کیسا ہو، کیا یہ مسائل ہم نے سیکھے؟ پوری زندگیاں گزر جاتی ہے کاروبار کرنے میں، تو لوگ ان سے مشورے کے لیے آتے ہیں کہ کاروبار کیسے کرنا، وہ کہتے بیٹھو ہم آپ کو سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کاروبار کیسے کرنا، دھوکے سے کیسے بچنا، کہ شیطان کے دھوکے اور نفس کے دھوکے سے کیسے بچنا، اور اللہ کی نزدیکی کیسے حاصل کرنا۔ نماز کے ذریعے سے حضرات صحابہ کرام کو جب نماز کی نعمت ملی تو اچھل گئے کہ اللہ سے لینے کا طریقہ مل گیا ہے۔ تازہ وضو، 2 رکعت نماز اور رو دھو کر اللہ سے مانگنا، یہ طریقہ ہمیں مل گیا ہے، ہمارے مسئلے چٹکیوں میں حل ہوں گے۔ یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے نماز کو قائم کرو۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور اچھائیوں کا حکم کرو اور برائیوں سے روکو، برائیوں سے روکو۔ ایسا نہ ہو تم خود برائیوں میں کہ برائی سے بچنے کا راستہ اچھائیوں سے روکنا ہے۔ اور نماز کو پہلے اس لیے بتایا کہ 24 گھنٹے کی زندگی اگر نماز کی ترتیب پر آ گئی تو خود بخود انسان دوسرے اعمال اس کے درست ہوتے چلے جائیں گے۔ ان اہم اموری عندی الصلاۃ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام گورنروں کو لکھ بھیجا اور کہتے تھے کہ میرے نزدیک محتم بشان چیز نماز ہے، جس شخص نے نماز کی حفاظت کی دین کے دوسرے اور دنیا کے بھی کام اس کی حفاظت ہوتی چلی جاوے گی۔ بیٹے پیارے بیٹے نماز کو قائم کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کے وقت اپنی چھڑی لے کر اٹھتے اور اپنے بچوں کو اٹھاتے اور کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں حکم دیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی اس پر جم جاؤ، کہ دیگر 4 نمازیں تو ہو جاتی ہے، فجر کی نماز میں کوتاہیاں ہوتی ہیں، تو فجر کی نماز کے لیے استحضار، دھیان، شوق اور ذوق میرے اللہ کا حکم ہے۔ اگر فجر کی نماز میری نہیں ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پورا دن پشمردہ اور خراب جائے گا، اور فجر کی نماز اگر نہیں ہوئی تو روزی کی برکتیں اللہ کھینچ لیں گے، طے شدہ ہے۔ پورا 24 گھنٹے کا وقت کرکرا ہو جائے گا، بد مزہ ہو جائے گا۔ یہ سب احادیث میں ہے۔ شیطان پیشاب کر کے چلا جاتا ہے، یبول الشیطان فی اذنہ و اذنیہ، دونوں روایت ہے، بخاری کی روایت ہے۔ شیطان اس کے ایک یا دونوں کان میں پیشاب کر کے چلے جاتا ہے، خیر کی بات اس کے اندر نہیں اترتی۔
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے اہتمام کے ساتھ چھڑی لے کر اٹھاتے تھے، حدیث میں آتا ہے. پھر اس پر جمنے کے لیے اچھائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا. اور جب اچھائی اور برائی کا حکم کرے گا، لوگوں کو سمجھائے گا، تو کوئی تانا دے گا، کوئی تان و تشنیع ہوگی، کوئی کہے گا بہت آیا نیکیاں پھیلانے والا، کوئی کچھ کہ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ. قرآن کی ترتیب دیکھیں، فوراً اللہ نے فرمایا جو حالات آئیں اپنوں کی طرف سے، پرایوں کی طرف سے، اس پر صبر کرنا. وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ ان ذلك من عزم الامور. صبر کرنا یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے. یہ ہوئی عبادت. اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں عبادت اور دعوت دونوں سمجھائی. پھر آگے حضرت لقمان سمجھا رہے ہیں اپنے بیٹوں کو، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. اے میرے پیارے بیٹے، دیکھو لوگوں کے سامنے ٹیڑے چہرے سے، ٹیڑے منہ سے مت ملنا، خندہ پیشانی سے، خوش اخلاقی سے ملنا، ہنستے چہرے سے ملنا. ہاں یہ نہیں کہ کبھی ہنسے ہی نہ، مسکرائے نہ. تو صاعر، قرآن کریم نے جو لفظ استعمال کیا ہے صاعر، یہ صیغہ ہے، یہ مادہ ہے. اس کا معنی اونٹ کے اندر ایک بیماری آتی ہے، جب اس کی گردن ایسے کھینچ جاتی ہے اور وہ اس کا منہ بھی ایسا ٹیڑھا ہو جاتا ہے. کہ لوگوں کے ساتھ میں ایسی گردن اونچی کر کر یا تو تکبر مراد ہے، اور منہ بگاڑ کر کے اس کو حقیر سمجھ کر کے چل رہا ہے. اس لیے کہ تکبر کی علامت اور تکبر کی جو تعریف ہے وہ یہی ہے، بطر الحق وغمط الناس. مشکات میں یہ الفاظ ہیں، بطر الحق، حق بات کا انکار کرتے چلے جانا باوجود سمجھ نہ آنے کے، وغمط الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. کہ ایسے مت ملنا لوگوں سے، خندہ پیشانی سے ملنا، ہنستے چہرے سے ملنا، خوش مزاجی کے ساتھ ملنا. کیوں؟ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. اور زمین میں اکڑ کر کے مت چلنا. اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے. اس کو سمجھایا. اور لوگوں سے بات بھی کریں تو نرمی سے بات کرنا، بہت زیادہ چیخو پکار مت کرنا. ہاں آہستہ سے بولنا، چیخو پکار نہیں کرنا. اس لیے آگے فرمایا کہ دیکھو سب سے بھدی آواز گدھے کی ہے. وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ. اپنی چال میں درمیانی چال اختیار کرنا. وقار اور سنجیدگی یہی ہے، درمیانی چال اختیار کرنا. وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ. اور اپنی آواز کو پست رکھنا ہے میرے پیارے بیٹے. ہاں ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. اس لیے کہ دنیا میں سب سے بھدی آواز گدھے والی آواز ہے. بہت زور سے چیخو گے تو اس صورت میں ایسا محسوس ہوگا کہ اس کی آواز اس سے مشابہ ہے. قرآن کریم میں 12ویں پارے میں حق تعالی شان ہونے جہنمیوں کا جہاں تذکرہ فرمایا، اللہ ہم سب کی، ہماری نسلوں کی، ساری امت کی حفاظت فرمائے، تو وہاں پر اللہ نے اس کو بیان فرمایا کہ دیکھو جنتی کیسی نعمتوں میں ہوں گے، اور جہنمی زفیروں و شہیق کا لفظ آیا. زفیر زا سے، زوئیں سے نہیں، اس لیے کہ اس کا معنی کامیابی کا ہے. اور زفیر زا سے، جب گدھا اپنی آواز نکالنے لگتا ہے اس کی ابتدائی آواز کو زفیر کہا ہے، اور جب اس کی آواز بند ہونے لگتی ہے تو اس کی آواز کا نقشہ بھی قرآن نے کھینچا ہے، شہیق کہا ہے. قرآن نے اتنی باریکیاں بیان کی ہے کہ جہنمی جہنم میں ایسی آواز لگائیں گے، لہم فیہا زفیر و شہیق خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک.
جہنمی جہنم میں جب چیخیں گے تو اس انداز سے چیخیں گے جس طرح گدھے کی آواز ہوتی ہے ابتدا میں بھی اور انتہا میں بھی. ابتدائی آواز کو زفیر کہا، انتہائی آواز کو شہیق کہا. تو اس لیے ہاں لقمان حکیم اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں کہ بہت زیادہ چیخ کر کے چلا کر کے مت بولنا، اس لیے کہ یہ سب سے بھدی آواز، بری آواز کس کی ہے؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، گدھے کی آواز ہے. اپنے بیٹے کو یہ قیمتی نصیحتیں کی ہے. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ انسان، ہم سب کو چاہیے، والدین کو چاہیے اپنے بیٹے کی عقیدے کے اعتبار سے، اللہ کے استحضار کے اعتبار سے، والدین کے اکرام کے اعتبار سے، اور عبادات کے اعتبار سے، دعوت کے اعتبار سے، اس پر آنے والے حالات پر صبر کے اعتبار سے، اور پھر کس انداز سے دنیا میں چلنا پھرنا، کس انداز سے تکبر سے بچنا، یہ ساری چیزوں کی تلقین لقمان حکیم نے کی ہے. ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے بچوں کی اس انداز سے، جہاں دنیاوی اعتبار سے کہ میرا بچہ اب کمپیوٹر سیکھ رہا ہے، آئی ٹیز میں آگے بڑھ گیا ہے، کاروبار ایسے سنبھال رہا ہے، وہاں پر آخرت. اس لیے لقمان حکیم کی جو 100 نصیحتیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دیکھو بیٹے، دنیا میں محنت اتنی کرنا جتنا دنیا میں تمہیں رہنا ہے، اور آخرت کی محنت اتنی کرنا جتنا آخرت میں تجھے رہنا ہے. آج ہم میں سے کچے ایمان والے کو پوچھے بھائی تجھے کتنا رہنا ہے، وہ فوراً کہے گا جناب 1 سیکنڈ کا بھروسہ، میں یہاں بیٹھا ہوں، ایک ہچکی آ جائے میں چل جاؤں نہیں پتا. لیکن تیاری ہماری ایسی ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان میں لکھا ہے کہ ایک بوڑھے صاحب کو میں نے دیکھا جو 90 سال کی عمر تھی، انہوں نے اپنا گھر 300 سال کے کرائے پر کسی کو دیا. تو میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ بزرگ صاحب آپ کی عمر اتنی ہے اور 300 سال کا آپ ایگریمنٹ کو یا معاہدہ تیار کر رہے ہیں، تو آپ کی نیت اور ارادے کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں بہت ساری نصیحتیں یہاں ملتی ہے کہ آخرت کے لیے ویسی تیاری کریں جتنا آخرت میں رہنا ہے، دنیا کے لیے اتنی تیاری کریں جتنا دنیا میں رہنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.